غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ دوستوں، غزوہ خندق کے موقع پر ایک رات سخت آندھی اور شدید سردی تھی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانثار کو دشمنوں کی خبر لانے کا حکم فرمایا اور دعا دی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ وہ جانثار صحابی کہتے ہیں کہ دعائے نبوی کے بعد گویا مجھ سے سردی بالکل جاتی رہی۔ ہر قدم پر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ گرمی میں چل رہا ہوں۔ دشمنوں کا جائزہ لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حالات گوش گزار کیے۔ تب سردی کا احساس ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور قدمین مبارک کے پاس سونے کے لیے جگہ دے دی۔ پھر اپنی بابرکت چادر کا کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ یہ کرم نوازی دیکھ کر میں اپنا پیٹ اور سینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں سے بار بار مس کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو دشمن بھاگ چکا تھا۔ دوستوں، روز قیامت معیت رسول کی سند پانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ کر خوب برکتیں لینے والے وفادار اور جانثار بلند مرتبہ صحابی رسول، ایران کے سابقہ پایہ تخت مدائن کے گورنر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ دوستوں، آپ کی کنیت ابو عبداللہ جبکہ لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت حسل یا حسیل تھا، مگر یمان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلہ ابس سے تعلق تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کر لی اور یہیں شادی کی۔ یوں حضرت حذیفہ کی پیدائش مدینے میں ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا میں اپنا شمار گروہ مہاجرین میں کروں یا انصار میں، تو میں نے گروہ انصار کو پسند کیا۔ جنگ احد میں کفار شکست کھا کر بھاگ چکے تھے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ کفار نے پلٹ کر یکدم پھر حملہ کر دیا۔ چونکہ مسلمان صف بندی کی حالت میں نہ تھے، اس لیے کفار سے لڑتے ہوئے کچھ مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں حضرت سیدنا حذیفہ کے والد گرامی حضرت سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان منافقین اور علامات نفاق کی خوب پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غیب کی خبریں بتانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافق کا نام بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی جنازہ آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرواتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شامل ہوتے تو حضرت سیدنا عمر نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ خود بھی شریک نہ ہوتے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ دنیا کے خاتمے تک جتنے بھی ایسے فتنہ پرور لوگ آئیں گے جن کے پیروکار 300 یا اس سے زائد ہوں گے، ان سب کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب کسی شخص کو کوئی عہدہ سپرد فرماتے تو وہاں کے لوگوں کے نام یہ تحریر دیتے کہ جب تک یہ تمہارے درمیان عدل کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا، لیکن آپ کو مدائن کے گورنر کا عہدہ عطا کرنے کے بعد تحریر فرمایا، لوگوں ان کی اطاعت کرنا اور جو کچھ یہ طلب کریں وہ انہیں دے دینا۔ آپ نہایت سادہ طبیعت تھے اور تکلفات میں پڑنے سے بچتے تھے، چنانچہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر بڑی بے نیازی سے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکائے ہوئے شہر مدائن میں گورنر کی حیثیت سے داخل ہو گئے، جبکہ شہر کے لوگ منتظر ہی رہے اور اندازہ بھی نہ لگا پائے کہ نیا گورنر کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا تو دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تو آپ ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اور ایک بوٹی تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے ضرورت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے۔ حضرت عمر کو جب آپ کی واپسی کی اطلاع ملی تو مدینے آنے والے راستے پر آپ کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کی پہلی والی اور موجودہ حالت کو ملاحظہ فرمائیں۔ جب آپ کو پہلی حالت پر دیکھا یعنی خالی ہاتھ ہی تھے تو خوش ہو کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ آپ نماز خشوع و خضوع سے ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز میں ہچکیاں بند گئی، فارغ ہوئے تو قریب ہی ایک شخص کو موجود پایا۔ ارشاد فرمایا، جو کچھ دیکھا ہے کسی کو ہرگز نہ بتانا۔ خدا خوفی اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اس خواہش کا اظہار کرتے کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہ ملو یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ دور فاروقی میں نہاوند کی جنگ میں امیر لشکر حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ 22 ہجری میں ہمدان، رے اور دینور کی فتوحات کا صحرا آپ کے سر پر سجا۔ بوقت انتقال بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، کیونکہ موت مجھے محبوب ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب مجھے آگے پیش کیا جائے گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ آپ کا وصال مبارک خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد محرم الحرام 36 ہجری کو مدائن سلمان پاک میں ہوا۔ یہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ وصال کے سینکڑوں سال بعد غالباً 20 ذی الحجۃ الحرام 1351 ہجری کے دن قبروں میں نمی آ جانے کے باعث حضرت سیدنا حذیفہ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اجسام مبارک کی منتقلی ہوئی تو پوری دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول کے اجسام مقدسہ اور پاکیزہ کفن
یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مقدسہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے ہوئے 2-3 گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، ملے ہیں خاک سے لیکن دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔